أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. تو سورۃ الفتح کی جو ہے آیات چل رہی ہیں. تو پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا. اس میں جو ہے بیعت رضوان کا بھی ذکر آیا اور خصوصی طور پر جو ہے صلح حدیبیہ کا جو ہے اس میں ذکر تھا. ہم نے اس میں دیکھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ سب عمرہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں اعلان کروایا کہ جو ہے کہ ہم کو عمرے کے لیے جانا ہے. تو وہاں سے عمرے کے لیے سب نکلے اور مقام جو ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہاں پر جو ہے رکنا ہوا. پھر جو ہے مشرکین مکہ نے جو ہے عمرے کو آنے سے روک دیا اور شرطیں طے پائی جس کی تفصیل جو ہے پیچھے گزر چکی ہے اور میں نے آپ کو سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کرنے کے لیے بھی کہا. ٹھیک ہے. الغرض قصہ مختصر یہ کہ جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے جو ہے حلق کروا لیا اور وہاں سے لوگ روانہ ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جو ہے تکلیف ہوئی تھی کہ ہم جو ہے حق پر ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلق کروا لیے اور جو ہے واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو سورۃ الفتح جو ہے مکہ مدینے کی طرف واپسی پر جو ہے نازل ہوئی. تو اب یہاں پر جو ہے پیچھے کیا رکوع آ گیا جس میں جو باتیں تھی ہم نے پڑھ لی. اب یہاں پر نا ان دیہاتیوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے چلنے کے لیے حکم دیا تھا تو اس کے باوجود وہ نہیں آئے. تو اب جو دیہاتی تھے، جو گاؤں والے تھے اور جو منافق تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اب جائیں گے مکہ میں جائیں گے، جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مکے والے ان کو چھوڑنے والے کہاں سے. اب یہ جائیں گے وہاں پر جو ہے ہلاک ہو کر آ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ہم جو ہے موقع کے حساب سے کھیلیں گے. منافق ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھتا ہے کہ پلڑا کس کا بھاری ہو رہا ہے، ان کا پلڑا بھاری ہوگا ادھر جھک جائے گا، ادھر کا پلڑا بھاری ہوگا ادھر جھک جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی مطلع فرما دیا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، مخلف اس میں مفعول ہے. ان قریب آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یعنی بہانے بنائیں گے. شغلتنا اموالنا و اہلونا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آنے والے تھے، ہم چاہ رہے تھے، ہماری بھی دلی خواہش تھی کہ جو ہے کہ آپ کے ساتھ اس سفر پر رہیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں مصروف کر دیا ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے. یعنی گھر والوں کی ذمہ داری تھی، یہ باغوں کی ذمہ داری تھی، کام کاج کی ذمہ داری تھی. ہم تو جو ہے روزانہ کماؤ روزانہ کھاؤ ایسے آدمی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بیوی بچوں کو دیکھنا تھا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. یعنی جو بہانے ہو سکتے ہیں کہ انسان کے اپنے مال و دولت اور کاروبار کے حساب سے اور اسی طرح گھر والوں کے حساب سے وہ بہانے وہ بنائیں. یعنی ان کی وجہ سے ہم مصروف ہو گئے تھے. یا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. فاستغفر لنا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں گے تو بخشش ہو جائے گی نا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ پکے جھوٹے ہیں. یقولون وہ لوگ کہتے ہیں بألسنتہم اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی یہ لوگ وہ باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی یہ آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. آپ جا کر جو ہے ان کے لیے استغفار نہیں کر دینا ان کی باتیں سن کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہیے فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون تم کو اللہ سے بچائے گا. ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ رب العزت جو ہے چاہیں
تمہارے بارے میں نقصان پہنچانا، یعنی تمہیں اگر اللہ رب العزت نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں اللہ رب العزت جو ہے فائدہ پہنچانا چاہے، تو وہ کون ذات ہو سکتی ہے دنیا میں جو تمہارے لیے جو ہے وہ کام اللہ رب العزت کو کرنے سے روک سکے؟ کون تمہاری مالک ہوگی؟ کون تمہیں بچائے گی؟ اگر ذرن میں لا لیں تو جو ہے بچانا جو ہے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا وہ کون ذات ہے جو تم کو روکے گی کہ اللہ رب العزت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اور وہ کون ذات ہوگی دنیا میں جو اللہ کو تمہیں فائدہ پہنچانے سے روک سکے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس سے بالکل باخبر ہے۔ خبیر فائل کے وزن پر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تم لوگوں نے جس وجہ سے عمرے کے لیے روانہ کا میں نے حکم دیا تھا، میں نے ندا لگوائی تھی، اور آپ لوگ جو ہے عمرے کے سفر میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، جو حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تو یہ نہیں آنے کہ آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اموال اور ہمارے اہل نے ہم کو روکا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ رب العزت نے نازل کر دی، تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت سے تم کو کون بچائے گا اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے؟ یا وہ کون ہے لوگ جو ہے جو تم کو اللہ رب العزت فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تم کو روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے احوال سے باخبر ہے، اس حساب سے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اب آگے یہیں پر بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهله ابدا، اصل وجہ یہ ہے کہ بلکہ تم نے یہ یقین کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، تمہارے یہ گمان تھا، ٹھیک ہے نا، غالب گمان تھا کہ ہرگز رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں ہوں گے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لن ينقلب الرسول، لن ہے لا نفی، کیا ہے لن؟ کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے نا، لن ينقلب الرسول، رسول ہرگز واپس نہیں ہوں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ہرگز واپس نہیں ہوں گے، الى اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی، یعنی یہاں جب جائیں گے تو مشرکین مکہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں میں جو ہے مزین سجا دی گئی تھی، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تمہارے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق اور اللہ کے رسول کے متعلق برا گمان تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایس ہلاک ہونے والی قوم، بورا ہلاک ہونے والی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یہ بات تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے دیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار رکھا ہے، جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے بخشتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے عذاب دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے واپسی کے راستے میں ہی بتا دیا کہ یہ جو دیہاتی ہیں اور جو منافق ہیں وہ آپ کو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ بہانے آپ کے ساتھ تراشیں گے۔ تو وہ جو باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی دل اور زبان ایک دوسرے کے رفیق نہیں ہے، ان کی زبان ان کی دل کی رفیق نہیں ہے، یعنی دل میں الگ ہے اور زبان سے وہ لوگ الگ بات کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو نقصان بہت پہنچانا چاہے تو کون تمہیں بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ رب العزت تمہارے ساتھ جو ہے فائدے کا معاملہ کرنا چاہے تو اس فائدے کو بھی کوئی تم سے روک نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہے، دلوں کی بات بھی وہ جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ہے کہ بلکہ تم لوگ، اصل مسئلہ کیا تھا کہ تم کے نیانے کا مسئلہ یہ تھا کہ تم لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور مومنین جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس واپس ہونے والے کبھی بھی نہیں ہیں، اور یہ بات تمہارے دل میں جو ہے بیٹھ گئی تھی، اچھے سے بیٹھ گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں تمہیں برا گمان تھا،
اور تم ایک ہلاک ہونے والی قوم کہ اللہ رب العزت تمہیں پکڑ لیں گے تمہارے برے گمان کے سے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہی کے زمین اور آسمان ہے، وہ جسے چاہیں بخش دیں اور جسے چاہیں عذاب دیں، مگر اللہ رب العزت کی بخشنے والی صفت عذاب دینے والی صفت پر غالب ہے۔ لیکن جو مشرک ہوگا اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر آج بس کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ کل دیکھیں۔